الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم اللہ رب العزت ہی اس کا معنی اور مراد خوب جانتے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے واسطے۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس کے متعلق ذکر کیا تھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کا جواب ہے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ میں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، شک نہیں ہے تو پھر بس اس کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہدی للمتقین پرہیزگاروں کے واسطے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ دیکھیں پرہیزگاروں کے مختلف قسم کے مراتب ہیں۔ متقی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بچائے۔ اب وہ کس سے اپنے آپ کو بچائے؟ تو اس بچانے والے کے مختلف درجات ہیں، اور ان درجات کے اعتبار سے اس کو ہدایت ملتی رہتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا بھی تھا کہ ہدایت کے بھی بہت سارے مرتبے ہیں۔ کسی کو اللہ پاک نے کتنی ہدایت دی، کسی کو کتنی دی، کسی کو کتنی دی۔ ایسے ہی تقوی جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اس کے بھی کئی مراتب ہیں۔ متقی کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ کفر کو چھوڑ کر وہ اسلام میں آیا، کفر سے توبہ یاب ہوا، اسلام کو اپنا دین اور مذہب بنایا۔ یہ تقوی کا ایک مرتبہ، ایک مقام ہے۔ اللہ رب العزت اسی کے متعلق فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ ان لوگوں نے تقوی کو اختیار فرمایا، یعنی کفر کو چھوڑا، اسلام کو اپنا، یہ بھی تقوی ہے۔ دوسرا تقوی وہ یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہے اور چھوٹے گناہوں کے اوپر اصرار نہ کرے۔ یہ تقوی کا دوسرا مرتبہ اور مقام ہے۔ کبیرہ گناہ بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے، اور بڑے گناہوں میں علماء نے تو کچھ تعداد ذکر کی ہے، 82، 83، 85، 86، 90 تک۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ قتل کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، بغض کرنا، یہ تمام کے تمام گناہ جو ہیں یہ کبیرہ کے اندر، بڑے گناہوں کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور چھوٹے گناہ وہ اس سے کم درجے کے، جتنے بھی گناہ ہیں وہ چھوٹوں میں شمار ہوتے ہیں۔
بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک گناہ کے اوپر اگر کوئی دوسرا بڑا گناہ ہے تو بڑے گناہ کے اعتبار سے یہ گناہ چھوٹا گناہ ہے، اس لیے کہ اس سے اوپر ایک بڑا ہے، اور یہی چھوٹا گناہ بڑا بھی ہے کہ اگر اس کے نیچے کوئی اور چھوٹا گناہ ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ 3 بھائی ہیں، ایک چھوٹا ہے، دوسرا درمیانی والا بڑا ہے، اور تیسرا درمیانی والے سے بھی بڑا ہے۔ اب درمیانی بھائی بڑا بھی ہے، درمیانی بھائی چھوٹا بھی ہے۔ بڑے والے کے اعتبار سے دیکھیں تو بیچ کا بھائی چھوٹا ہے، اور چھوٹے والے کے حساب سے دیکھیں تو درمیانی بھائی بڑا ہے۔ یہی حال ہے ہمارے بڑے گناہوں کے اور چھوٹے گناہوں کے، کہ ہر گناہ اوپر کے اعتبار سے چھوٹا ہے اور نیچے کے اعتبار سے بڑا ہے۔ تو تقویٰ کا دوسرا مقام یہ ہے کہ ایسے بڑے گناہ سے آپ محفوظ رہیں اور چھوٹے گناہوں کے اوپر اصرار نہ کرے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم بڑے گناہوں سے اگر بچ جاتے ہیں نا، لیکن چھوٹے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ کرتے رہتے بارہا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا اگر بستی والے تقویٰ اختیار کریں، بڑے گناہوں کو چھوڑے، چھوٹے گناہوں کے اوپر اصرار نہ کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم ان کے اوپر برکات کو برسا دیں گے۔ آسمان سے جو برکات انسان کے اوپر اترتی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے، یہ تقویٰ کا دوسرا مقام اور دوسرا درجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، خلیفہ دوم، اور جن کے الفاظ زبان مبارک سے نکلے ہوئے قرآن کریم بنے، وہ حضرت عمر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے ابی، بتاؤ صحیح کہ پرہیزگار آدمی کیسا بن سکتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، متقی کیسا ہوتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر، کبھی کانٹوں کے راستوں پر آپ کا گزر ہوا یا نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہوا۔ فرمایا اچھا، کانٹوں کے راستے سے گزرتے ہوئے کیا کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کے ساتھ ملا کر، کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے ہم جاتے گزرتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی حال ہے تقویٰ کا، کہ تقویٰ گناہوں میں اپنے آپ کو آپ نے ایسا ہی بچانا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، اپنی ہمت اور طاقت کے اعتبار سے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تقویٰ کا تیسرا درجہ وہ یہ کہ کسی مسلمان کا دل اللہ کے یاد سے غافل نہ رہے۔ ہر وقت انسان کا دل اللہ کی یاد کرتا رہے، ہر وقت۔ ایسا نہ ہو کہ جناب کبھی آپ تو اللہ کا ذکر کرے اور جب آپ نہ چاہے تو نہ کرے، غافل ہو جائے۔
غفلت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، محفوظ کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایماندارو، اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے آپ اللہ سے ڈریں۔ آپ کا موت واقع ہو تو اسلام پر ہو، اسلام سے ہٹ کر نہ ہو، اور وہ کب ہو سکتا ہے؟ وہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل اللہ سے غافل نہ رہے۔ وہ تمام کے تمام کام جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اللہ سے غفلت آ سکتی ہے، وہ کام آپ نے چھوڑنے ہوں گے۔ یہ تقویٰ ہے۔ آسان سی مثال ہے ہمارے اس دور میں کہ کسی کے پاس موبائل ہے، ٹچ موبائل ہے یا چھوٹا موبائل ہے۔ بعض حضرات ہمارے جو ہوتے ہیں نا، جن کے پاس ٹچ موبائل ہوتے ہیں، اس کو بہت بڑا گناہگار سمجھتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا گناہگار ہے، اس کے پاس ٹچ موبائل ہے۔ ارے بھائی، جس کے پاس چھوٹا موبائل ہے، انگریزوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس میں بھی وہ سانپ والا گیم آتا ہے نا، جو ٹچ ٹچ کرتا رہتا ہے، ٹچ 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 ٹچ۔ وہ کانے پر بیٹھے ہوتے ہیں تو تب بھی لگے ہوتے ہیں ٹچ ٹچ۔ لیٹرین جاتے ہیں تو جو ہم حالات سنتے ہیں وہاں بھی لگے ہوتے ہیں ٹچ 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 ٹچ۔ تو اس انگریز نے آپ کو کسی حالت کے اندر چھوڑا نہیں ہے، چاہے چھوٹا موبائل ہے چاہے بڑا موبائل ہے۔ آپ کے استعمال پر ہے کہ آپ استعمال کیسے کرتے ہیں۔ آپ غلط استعمال کریں گے تو چھوٹا بھی آپ کے لیے برا ہے، آپ صحیح استعمال کریں گے تو بڑا موبائل بھی آپ کے لیے صحیح ہے، آپ کے استعمال پر ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، اور ہمہ وقت جو پیکیجیں کراتے ہیں، جو پیسے ڈلواتے ہیں، وہ گناہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب آپ کا یہ وقت گناہ میں جو گزرا، تو آپ کا یہ وقت اللہ سے غفلت میں گزرا، اور جب غفلت میں آپ کا یہ وقت گزرا تو خدا نخواستہ اس وقت اگر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ مر جائے، تو اب ظاہر ہے آپ اللہ سے غافل ہو کر مر گئے۔ اور کامیاب آدمی وہ آدمی ہے کہ جس کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ وہ کب ہو سکتا ہے؟ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی زبان پہ ہمہ وقت اللہ کا نام ہو۔ اب آپ بیت الخلا جاتے ہیں نا، بیت الخلا لیٹرین چلے جاتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے، لیکن بیت الخلا جاتے ہوئے بھی آپ کا جانا اللہ کی یاد سے غافل نہیں۔ آپ کہو گے کہ یار میں تو لیٹرین جا رہا ہوں، بیت الخلا جا رہا ہوں، پیشاب کر رہا ہوں، تو یہ عمل میرا عبادت میں کیسے شمار ہے؟ نہیں، آپ کا یہ عمل بھی عبادت میں شمار ہے۔ کیسے؟ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے مبارکہ پر آپ لیٹرین کے اندر گئے، بیت الخلا کے، اپنے آپ کو فارغ کیا، دعا آپ نے پڑھ لی، دعا پڑھ کے آپ بیت الخلا میں داخل ہوئے، اپنی قضائے حاجت کر لی۔ پھر آپ جب نکلے، سنت کے مطابق آپ نکلے اور آپ نے دعا پڑھ لی، تو آپ کا یہ عمل بھی سنت سے خالی تو نہ رہا۔ اور سنت کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے تو یہ عبادت ہے۔ مسلمان کی زندگی میں چاہے مرنا ہے چاہے جینا ہے، ناکام نہیں ہے بلکہ کامیاب ہی ہے، لیکن اپنے آپ کو ناکام یہ خود بناتا ہے۔ تو یہ تقویٰ کا تیسرا مرتبہ اور تیسرا درجہ ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں تو ہم تقویٰ دار بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔